المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزم الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. الله دائم أجمعين ومنكر فظاهرهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلاغتهم وتشريم المحيط من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنی جانب سے تمامی اہل بلا کو ولادت با سعادت کل وفا سرکار وفا سرکار ابوالفضل عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند جملے باب فضائل سرکار وفا میں آپ کی تسکین ولا اور توشۂ آخرت کی غرض سے مجھے عرض خدمت کرنا ہے. گزشتہ برس جہاں سے میں نے تقریر کو منقطع کیا تھا، پرانی اور گزری ہوئی باتوں کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے چند جملے باب فضائل مادر سرکار وفا بی بی فاطمہ کلابیہ یعنی شہزادی ام البنین صلوات و سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس منتظر کرنا ہے. اور یہ بالکل روشن اور واضح یہ اعلان ہے. دیکھیں، اگر میری نظر سے آپ دیکھیں کچھ حد تک مجمع مجھے منتشر نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی ہم لوگ فاصلوں کے نہیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں. اور یہ جو کچھ لوگ منتشر ہو گئے ہیں، بہرحال بھیا تبرک بعد میں تقسیم کر لینا میرے بھائی. یہ قوم کھلانے والوں کی قوم ہے، کھانے والوں کی قوم نہیں ہے. اور بہرحال ویسے بھی تبرک کا ماشاءاللہ اتنا انتظام کیا گیا ہے. اور گھبرائیے حضور والا، تبرک تو بڑھتا ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا دیکھ لے آج بھی حسین کی درگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے. ہاں بالکل، اگر آپ امانت ہے تو فضائل کے چند گوشے انشاءاللہ میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تاریخ اسلام کی پہلی بہار 17 ربیع اول کو آئی. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی بہار کو. بہار میں حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا. وہ فرماتے کہ عالم اسلام کی پہلی بہار 17 ربیع اول ایک عام الفیل کو دنیا میں آئی. جب حضور اکرم دنیا میں آئے تو مادر مولا متقیہ شہزادی فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا بی بی آمنہ کے سب سے زیادہ قریب تھی. وہ روایت کرتی ہے انہوں نے مجھے منظر دیکھے. جب حضور دنیا میں آئے ان منظروں کو دیکھنے کے بعد آپ خدمت جناب ابو طالب میں آئے. آنے کے بعد فرمایا اے میرے والد و وارث مبارک ہو، آپ کا بھتیجا محمد آ گیا. نہ میں بالکل تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا، میں باتوں کو ٹچ کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں گا. اے ابو طالب، اے میرے والد و وارث مبارک ہو، آپ کا بھتیجا دنیا میں آ گیا. سرکار جناب عمران یعنی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کب فرمایا؟ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے اے میرے والد و وارث جب آپ کا بھتیجا دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کے جسم مطہر سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان کو روشن کر رہا تھا. چلیے گا، آسمانوں کو روشن کر رہا تھا. اور میں کیا دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں. جب حضور والا بی بی فاطمہ بنت اسد نے یہ جو دیکھے ہوئے معجزات رونما ہوئے جناب ابو طالب کو سنائے تو جناب ابو طالب نے فرمایا اے بی بی آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. سفر تو کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. تو جملہ حضور والا جو میں سب کرنے جا رہا ہوں اگر روح سکتے تو روح کے دکھانا، کیونکہ الحمدللہ یہ 3 4 5 7 کیمرے مجھے کیچ کر رہے ہیں. حالانکہ کیمرے مجھے کیچ نہیں کر رہے کیونکہ سارے کیمرے جانتے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں.
کیسے بھی میں پڑھ کے گزر جاؤں گا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا سمجھنے کی دعائیں ہیں. بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا جب آپ کا بھتیجا دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کے جسم میں متحر سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان کی بلندی پہ جا رہا تھا اور آسمانوں کو روشن کر رہا تھا. آسمانوں کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر, آج آپ آسمان کی طرف نہ دیکھنا کیونکہ آج آپ کو آسمان پہ تارے ملیں گے ہی نہیں, کیونکہ آج وہ روشنی کی بھیک کر بلانے نباز روزے میں کھڑے ہیں. کچھ لوگوں نے آسمان کو دیکھ لیا تو کیا کیا؟ اب چلیے رب شیخ اقرار سے ہو کے پھر میں کہہ رہا ہوں, اور قسم خدا کی جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں جملہ نہیں ہے, یہ سکہ راج الوقت ہے. جو الہدار میں چلے نہ چلے پر دنیا میں چلتا ہے. میں پڑھ کر چل جاؤں گا, جو سمجھے گا اسے دعائیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. جناب ابو طالب نے فرمایا ہے بی بی آج سے 30 سال کے بعد اللہ آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا. ایک نور دے دو ٹکڑے, اگر ایک مجمع اجازت دے تو پھر کہوں بھیا 17 ربیع الاول کی میلاد میں تیرا رب کے جشن کا اعلان ہو رہا تھا. وقت بہت کم ہے. ایسے لوگ زندہ کنویں پر کیوں نہیں جاتے؟ جی تو رہیے. تاشا کے تو اپنی امی سے پوچھئے, ابو جی کا انہیں گھر کیوں نہیں آتے؟ نعرے حیدر یا علی. بھائی آپ تھک تو نہیں رہے میرے بھائی, تو اتنا شرما کے کیوں حضور والا مولا جی کا نام لیا جا رہا ہے؟ بھیا اپنے رہبروں کا نام شرما کے وہ لیتے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. تھک کے نہیں, بالکل آمادہ ہو گیا. جیت رہی یا مجھے وقت دے میرا عزیز, مجھے وقت دے. میں نے ایسے ایپلیکینٹ نہ صرف کی اچھی جس نے اپریشیٹ کیا, یقین مانی میں اس کا مقروض ہوں, اور جو ہاتھ اٹھ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں مولا اسی سال اپنی زری چننے کا موقع دے, اور جن کے نہیں اٹھ رہے ہیں بہرحال ان کو بھی زری مولا چننے کا موقع دے, کیونکہ بہرحال آج تو پڑھ رہا ہے مارزوں کی موتی اٹھ کے نظر آ رہا. 17 ربیع الاول کی میلاد میں تیرا رب کے جشن کا اعلان ہو گیا تھا. بہار میں حضرت علامہ ویس لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم دنیا میں آئے فرشتوں کا گروہ تاریخ خداوندی نعرے پڑا, آگے بڑھنے کی برکت پروردگار تیرا حبیب دنیا میں آ گیا. روایت کے فکرے ہیں آواز خداوندی آئی جنت کو سجاؤ. آپ تو جنت زمین پہ ہے نا, سب اٹھاؤ کہ جنت سجا دو. تاریخ کہتی ہے 13 رجب المرجب کی سال الفلال پھر فرشتے پاک خداوندی میں آگے بڑھ کے کہتے پروردگار تیرے حبیب کا محبوب آ گیا. روایت کے سننے آواز خالق جو سمجھ جائے تو قسم خدا کی دیوانے ہو جاؤ گی. مجھے بس ایک جملے تک سرکاری وفا تک پہنچنا ہے, نسلوں میں جائے گی حضرت کرنی. آواز خالق کائنات بھائی کب 13 رجب المرجب کی سال الفی کو جب فرشتوں نے پروردگار تیرے حبیب کا محبوب علی مرتضیٰ آ گیا کہ جنت سجا دو. آگے بڑھیے 20 جماعت الثانی آئی, 5 پیشم شہر کی دنیا میں آئی, فرشتے آگے بڑھے کہ پروردگار وہ آ گئی جس کی وجہ سے کائنات بنی. پروردگار وہ آ گئی جس کی وجہ سے کائنات بنی. آواز خالق کائنات آئی جنت سجا دو. پروردگار رمضان مبارک آئی, اللہ میں بڑی سی بہار ملتی ہے, فرشتے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد پروردگار حسن مصطفیٰ دنیا میں آ گئے کہ جنت سجا دو. تم سارے لیکن مجھے دیکھ رہا ہو نا, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. قسم خدا کی سر اٹھا گیا میرے لیے کہ جنت سجا دو. 17 ربیع الاول آئی, حضور دنیا میں آئے, اللہ نے کہا جنت سجا دو. مولا متقیان حلال مشکلات کل ایمان ہمشیوں کی جان. مولا میدان مولا دنیا میں آئے, اللہ نے کہا جنت سجا دو. شہزادی سبب اللہ دنیا میں آئی, اللہ نے کہا جنت سجا دو. 15 رمضان کو حسن
سجا دو، شہزادی دنیا میں آئی کہ جنت سجا دو، علی دنیا میں آئے کہ جنت سجا دو، حسن دنیا میں آئے کہ جنت سجا دو، لیکن حسین آئے تو یہ کیوں کہا جہنم بنا دو؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس دن حسین آئے جب میں اس دن جہنم کو روشن نہیں کرتا تو جس کے دل میں حسین آئے یار بولو جس کے دل میں حسین کی محبت ہوئی بھائی سفر شروع ہو گیا اور ربش اطلاعات سے ہٹ کے سفر کرو کیونکہ گزشتہ برس جو تقریب جہاں میں چھوڑ کے آیا میں اسی منزل تک آ گیا اب فیصلہ کرو جس دن حسین دنیا میں آئے جب میں اس دن جہنم کی آنکھ کو روشن نہیں کرتا تو جس کے دل میں حسین رہتا ہو وہ کیسے جہنم میں چلا جائے گا آئے ہائے بھیا اگر آپ آواز آئے تو جملہ سنیے کائنات کے ذرے ذرے کے دل میں حسین آتا ہے حسین کے دل میں عباس ابھی تو آغاز ہوا تقریر کا سفر کریے نبی کا چین زندہ باد، علی کا لال زندہ باد، نبی کا چین زندہ باد، فاطمہ زہرا کا نور عین زندہ باد، جس کا پاک لہو ہوگا وہی حسین زندہ باد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اچھا عموماً میں اتنی اسپیڈ تقریر کرتا نہیں ہوں میں بہت ٹھہر کے پڑھنے والا ختم ہونے والا لیکن دامن وقت میں وقت بہت کم ہے اور فضائلوں کا سمندر بہت زیادہ کیونکہ اگر تم نے پورا بہت بنا دیا حضور والا تو میں چند جملے سناؤں گا کہ جب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے تب کیا ہوا مجھے آمادہ کر لیا تو اشارہ تقریر ہو رہا ہے گزشتہ پر جملہ تقریر اس بات پر تمام ہوئی تھی کہ شہزادی فاطمہ قلعہ دیا یعنی کہ شہزادی ام البنین علی کی ڈولی کا آنے کے بعد ڈیوڑی کا بوسہ دیا یہ آزاد خانوں کی چوکھٹوں کا بوسہ دینا سیرت ام البنین ہے جب ماں ایسی ہو تب بیٹا عباس ہوتا ہے اور روایت تاریخ سے شہزادی حسنین کریمین ماں کہتے ہوئے آگے بڑھے شہزادی جوڑی میں رہ گئے اب بچوں میں قمیص کی حیثیت سے آئی ہوں اور مجھے سرکار مولا عباس کی بات ہمیں ان کے ماں کے فرق سنا رہا ہوں کہا اگر مجھے قمیص کی حیثیت سے قبول کرو تو میں گھر کے اندر آنے کو تیار ہوں ورنہ اگر ماں کی حیثیت سے آپ سمجھیں گے میں قمیص کے سننے میں جوڑی سے واپس چلی جاؤں گی تاریخ کہتی حسنین کریمین نے فرمایا اے بی بی کیا بابا جان آپ کو عقد کر کے نہیں لائے کہ عقد کر کے لائے ہیں تو کیا پھر آپ ہماری ماں جو جہاں جس مقام پر جس کی ماں بیمار ہے اپنے ماں کے حق میں دعا کریں بیوی نے فرمایا میں اس لیے ماں کہلوانا گوارا نہیں کرتا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مجھے ماں کہو اور میرے ذہن میں فاطمہ کی ہمسری کا خیال آ جائے تو تھکے تو میں کیا کروں میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن میں فاطمہ کا خیال آ جائے اچھا بھائی بھی فاطمہ نہ ہو اے ام البنین تم نے میرے احترام میں اپنے آپ کو ماں کے علم پسند نہ کیا میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں عباس بیٹا تمہارا ہوگا کہلائے گا فاطمہ کہلائے گا اب سنیے یہ روایت بہت کم پڑی جاتی ہے اور آج بنتا ہے آج تک چاہے سرکار وفا میں تک یہ بات پڑی جائے ایک روز بیوی نے مولا متقیہ سے کہا اے میرے آقا اے میرے والی و وارث آپ مجھے بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں کیونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ کلاب میں کہا بچوں کے سامنے ماں کہہ کر جب آپ مجھے ماں کہتے ہیں میں بچوں کے چہرے دیکھتا جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں میں بچوں کے چہرے دیکھتا اور انہیں کہیں نہ کہیں اپنی ماں یاد آتی
سننا تھا بیوی کے فکروں کے بعد مولا متقیان نے فرمایا اے بیوی آج سے میں آپ کا نام ام البنین رکھتا ہوں. عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے بیوی کا نام ام البنین رکھا گیا. علی نے اس ایثار کا اس قربانی کا صلہ یہ دیا. آپ یہ سوچ رہی ہو کہ آپ کو ماں کہیں گے فاطمہ کے ہم سبھی کا خیال نہ ہے. میں آپ کا نام ام البنین رکھ رہا ہوں. ام البنین زینب کی ماں ہے, کلثوم کی ماں ہے, حسن کی ماں ہے, حسین کی ماں ہے. سنیے میں ایک منظر کا تقریر کر رہا ہوں کہ عربی گرامر میں کچھ چیز ہوتی ہے. جمع قلت اور جمع کثیر. جو جمع قلت ہوتی ہے 3 سے 10 تک کے لیے جمع قلت بولا جاتا ہے. 10 سے اوپر جتنی بھی گنتی ہوتی ہے ان کے لیے جمع کثیر بولا جاتا ہے. یہ مولا علی نے جو ام البنین آپ کو کہا یہ ام البنین ہے جمع کثیر. آئے ہائے میرے مولا نے کہا تم نے فاطمہ کا اتنا احترام کیا. اے ام البنین میں دنیا ام البنین کے نام سے یاد کرے گی. صرف زینب و کلثوم کی بات نہیں, صرف حسنین کی بات نہیں, مجھ علی کی نسل امامت میں جتنے بھی امام آئیں گے عباس کی ماں سب کی ماں کہلائے گی. عباس کی ماں سب کی. ایک سوال قائم کروں گا یہ بات بے شک سے تقریر پسند نہ آئے جا سکتا ہے لیکن میں خود چلک دے رہا ہوں اور تم سارے دیکھ رہے ہو پسینہ آ رہا ہے نا بھائی, پسینہ آ رہا ہے نا, وضو آ رہا ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. سن لیجیے ابھی تو کوہرام برپا ہونے والا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یار سارے شیعہ ہیں تو سلوات میں کون لوگ اور محمد والے محمد میں سوال قائم کر رہا ہوں اور ایک خاموش تاریخ دریاباد درگاہ کی زمین پر باہر رہے سرکار وفا میں سرف کر رہا ہوں. بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ آپ مجھے دیکھیں پلیز. کبھی آپ نے سوچا بی بی ام البنین جو غلام عباس صاحب تو بیٹے تو اور بھی تھے لیکن یہ عباس کو ہی اپنا بیٹا زہرا نے کیوں کہا؟ سوال قائم کرو میرے بھائی. ایک خاموش تاریخی نظریے کے طور پہ آپ کو پہنچا رہا ہوں. بھائی بیٹے تو اور بھی ہیں, بیٹے سارے برابر ہوتے تو اس سوال سے پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم برادران ایمانی مولا عباس کو ہی اپنا بیٹا کیوں کہا؟ اور بیٹے تھے حضرت جعفر میرا بیٹا ہے اور بھی بیٹے تھے یہ میرا بیٹا ہے لیکن عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ سر کو کھاؤ مجھے دیکھو. خاموش تاریخ لیکن اپنے آپ کو آپ روک نہیں پاؤ گے. جب امام حسین دنیا میں آئے شہزادی نے مولا عباس کو ہی اپنا بیٹا کیوں کہا؟ بیٹے تو اور بھی ہے عباس سے پہلے اور عباس کے بعد کیوں کہا؟ جب امام حسین دنیا میں آئے آغوش حضور میں امام حسین علی مقام میں جناب جبرائیل آیا خبر شہادت کربلا کے مصائب سنائے. حضور روئے اہل بیت روئے. کہا بابا یہ بتائیے جب میرا بیٹا شہید کیا جائے گا تو کون ہوگا؟ کہا بیوی آپ نہیں رہیں گی نہ میں رہوں گا نہ رہے گی. کہا حسن قسم خدا کی جملہ وہ کہنے جا رہا ہوں اور منبر کی بلندی سے پہلی بار تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی سنوں گا اور تم ایسے سننا کہ اس فکر کو پوری دنیا میں سنا جائے. اگر یہ نظریہ تم تک پہنچ جائے بات اچھی لگے قبول کر لینا ورنہ میری بات مجھے واپس کر دینا میں گھر لے کے چلا جاؤں گا کوئی افسوس نہیں. عباس کو ہی اپنا بیٹا کیوں کہا؟ جب رسول نے کہا فرمایا کہ کوئی بھی نہ رہے گا. بیوی نے کہا بابا پھر میرے بیٹے کا ناصر کون ہوگا؟ میرے بیٹے کا وہ بات کی بات ہے. میں خاموش تاریخ بیان کروں نظریے کے طور پہ وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ آپ کے حق میں دعا مانگی گئی. بھائی کائنات میں دوری تو دعائیں ہیں, ایک ماں کی دعا ایک باپ کی دعا. ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں, باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں.
شہزادی کے دل میں تمنا تھی. میرے ہاتھ جڑے ممبر پہ, میں کبھی ممبر کے ہاتھ جوڑتا نہیں ہوں. میرے ہاتھ جڑے سمجھ جاؤ جملہ میرے دس سے بڑا, اور جو میری محنت سوارت کرے گا میں گھر پہنچنے تک اس کو دعائیں دیتا ہوا جاؤں گا. شہزادی کے دل میں تمنا تھی میرا بیٹا اکیلا رہے گا, اس کا کوئی ناصر تو ہونا چاہیے. آپ نے یہ نظریہ, یہ گزارش باہر رہنی میں کی. میں خاموش تاریخ پڑھ رہا ہوں, تاریخ میں یہ ملتا نہیں ہے, میں نظریہ پیش کر رہا ہوں. اگر اپنی شہزادی نے مولا متقین سے کہا ہو کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں اکیلا ہوگا, اس کا ناصر چاہیے. ناصر کی خواہش آپ نے کی, بدل میں جناب محسن آیا. کہاں میں تاریخ لے آیا, قسم خدا کی تم خاموش ہو جاؤ. اگر سرکار وفا مجھے دعائیں نہ دے تو کیا فائدہ زبان کو ذریعہ بازر کرنے کا. جناب محسن شکمیں بی بی زہرا میں آئے. شہزادی نے مولا متقین سے کہا کہ محسن کو دنیا میں میں لاؤں گی, تربیت آپ کریں گے. ناصر ذہن میں رہے, ناصر ذہن, تربیت آپ کریں گے. تلوار چلانے کے آداب آپ بتائیں گے, دفاع کرنے کا طریقہ آپ بتائیں گے, حفاظت کا طریقہ آپ بتائیں گے, نصرت کے احکام آپ بتائیں گے, علمداری کیسے کی جاتی ہے آپ بتائیں گے, کیسے میدان میں لڑا جاتا ہے آپ بتائیں گے. طے ہو گیا. دشمنوں نے محسن کو دنیا میں نہیں آنے دیا. میں کہاں تقریر لے آیا, بہت سے لوگ بہت گئے قسم خدا کی. دشمنوں نے محسن کو دنیا میں نہیں آنے دیا. شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. علی کے دل میں تمنا رہ گئی, جس زہرا نے مجھ سے کبھی کچھ نہ مانگا, مانگا تو ناصر مانگا تھا اور میں ناصر نہ دے پایا. یہی وجہ ہے فاطمہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیل سے کہا بہادر گھرانے کی تلاش کرو. جہاں اگر ہے میری بات, میں یہی تک تو تقریر لانا چاہ رہا تھا, یہی تک تو میں تقریر لانا چاہ رہا تھا. اب اسے بولنے کی توفیق نہ ملے گا. اب ایسے جو ابھی تک نہیں بولے کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب موسیٰ میں تمار اس سے ناراض ہو جائے کہ میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا, تم زبان رکھ کے بھی خاموش ہو گئے. اب سے 3-4 منٹ کے بعد کوہرام برپا ہونے والا اس درگاہ میں, چلو سفر کرو. علی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ زہرا نے مجھ سے کوئی خواہش کی تھی. اب پہلی بار کہا کہ بہادر گھرانے کی تلاش کرو, جس سے کہ بہادر بیٹا پیدا ہو. بہادر گھرانے کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ جن گھروں کے مرد بہادر نہیں ہوتے نا, ان گھروں کی عورتیں میدان میں آ جاتی ہیں. سب نہیں بولیں گے, جن گھروں کے مرد بہادر نہیں ہوتے نا, جو خاموش تھوڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں, میں تو بات کہیں اور کے لے جا رہا ہوں. جن گھروں کے مرد بہادر نہیں ہوتے نا, ان گھروں کی عورتیں میدان میں آ جاتی ہیں. ان گھروں کی عورتیں میدان میں آ جاتی ہیں. کہا کہ بہادر گھرانے کی تلاش کرو. بھائی علی کے رشتے کے دو ہی تو پیغمبر ہیں, آسمان کا زہرا ہے, زمین کی عقیل ہے. میں بہت نازک جملہ علماء کے شہریانہ دریا باغ میں پوری ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں. دنیا پوچھ چکی ہے کون ہے عباس, تو سنو, جو محسن کا بدل بن کے دنیا میں آئے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ جانے میرا جملہ گزایا ہوا ہے. ایسا جانے وفا جملے کی آپ یاد رکھیں. میرا کام تھا مجمع کا تقریر و تاریخ بچانا, جو محسن کا بدل بن کے دنیا میں آئے. اب سمجھ میں آیا کہ صرف مولا عباس کے لیے کیوں کہا. عباس میرا بیٹا, بہادر گھرانے کا بہادر بیٹا. مولا جس سے بھی عقد کرو گے بیٹا تو بہادر ہی ہوگا. ہونے علی تو بزدل ہو ہی نہیں سکتا. نبی آپ بھی ممبر پہ آئے ہو تو مجمع کو بتاؤ عباس کو دعا نہیں ہے, میں عباس کے لیے ماں ڈھونڈ رہا ہوں. جو آئے گا وہ تو بہادری ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ ننگیال تو مضبوط ہو اور ننگیال کو کوئی کمزور پا کر
بہت اچھا آپ نے سنا. اب سن لیں اب سن لیں آپ. جنہوں نے سبحان اللہ کہا ان کا مفہوم اور جنہوں نے نہیں کہا ان کا تو خیر نہیں. اچھا کیوں؟ دیکھیے یار یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سنو حدیث جہاں جہاں تک جا رہی ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نام اعمال میں 3000 مقبولہ نیکی لکھی جاتی ہے. مان گئے. اب بھی کچھ لوگوں نے کہا نہیں. ہو سکتا ہے گھر میں قرآن پہ قسم کھا کے آیا تو مجھے پتا نہیں کیا کہا تو گھرانے کی تلاش ہو. دیکھیے یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے. معصوم کبھی جذبات میں آگے تعریف نہیں کرتا. میں کام کر رہا ہوں تو جذبات میں آگے تعریف کرے نعوذ باللہ وہ معصوم نہیں. علی نے جو کہا ہے بہادر تو وہ ہے بہادر. بہادر جاؤ بھائی پلیز اگر کسی کا پڑوسی یہاں وہاں دیکھ رہا ہے اس کے شانوں کو ہلاؤ اور اسے اسماء احسان کی منزل ملاؤ. اور مجھے دیکھو دل تو یہ ہے کہ تمہارے دل کو کر کے منظر کا بات بولو. اس لیے حضرت علامہ حمید علی خدا سبحان نے کہا تھا کہ تو ہی تو نوجوان ہے دو جہان میں. ہاں اب تو تقریر شروع ہو رہی ہے. اب 15 20 25 منٹ آپ کو سفر کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ تو ہی تو نوجوان ہے. میرے ساتھ ہوئیے گا. جیو سن مولا عباس صرف کوئی ہاتھوں کو کسی ذلیل کا محتاج نہ کرے. سب لوگ اٹھائیے سب اٹھائیے. میاں کہتے ہیں تو ہی تو نوجوان ہے اس دو جہان میں. عباس کربلا میں علی نہروان میں. اب دنیا کا حق نہیں کرتے. کون عباس جس کے گھوڑے کی ٹانگوں کی دھمک سے پسرے ساتھ کا کلیجہ پھٹنے لگے. کون عباس حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کے گھر میں آنے کی جگہ بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. شور بلند ہے نا. تو جانتے ہو نا کہ عباس کے معنی کیا ہے. عباس کی تعریف کی گئی ہے اسد الذی تہرب منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر ڈر رہے ہو. بھائی شیر سے ہر کوئی ڈرتا ہے مگر شیر سے نہیں ڈرتا. لیکن عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے دنیا کے سارے شیر ڈرتے ہو. اسد الذی. اب تو میں آبادہ ہوا ہوں میرے بھائی. مجھے وقت تھوڑا سا میرا بھائی. الاسد الذی تہرب منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر ڈرتے ہیں. جب سرکار وفا دنیا میں آئے نا مولا متقیان نے کانوں کا بوسہ لیا, آنکھوں کا بوسہ لیا, لب کا بوسہ لیا. تم کیا سمجھو گے عباس کیا ہے؟ حسین قسم خدا کی بہت جملہ اہم ہے میرے بھائی. جبرائیل جس کا جھولا جھولائے
اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کا جھولا جھولائے اسے عباس کہتے ہیں۔ آواز سے آواز ملائے، ہاتھ سے ہاتھ ملائے۔ اب سنیے، جب سرکار وفا مولا عباس دنیا میں آئے، مولا متقیان نے آپ کے لبہائے مبارک، عین مبارک اور کانوں کو چوما۔ شہزادی زینب عالیہ نے پوچھا بابا آپ نے بھیا کے آنکھوں کو، لبوں کو، کانوں کو کیوں چوما؟ کیسے لیے کہ یرا بالحق، یسمعو بالحق، ینطقو بالحق، اس لیے کہ یہ حق بولے، حق سنے، حق دیکھے۔ آپ سوچ رہے ہو باپ بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، تعریف نہیں کر رہا۔ علی جیسا معصوم عباس کو عصمت کی دلیل دے رہا ہے۔ علی جیسا معصوم عباس کی عصمت پہ مہر لگا رہا ہے۔ اب کون ہے عباس؟ ایک بات میں کہتا چلوں، یہ ہمارا کا مثال ہے۔ ہمارا بیٹا پڑھے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور دوسرے کا بیٹا پڑھے گا، یہ کام کا مزاج ہے۔ علی جذبات میں آپ کی تعریف نہیں کرتا، علی نے کہا ہے بہادر ہے تو بہادر ہے۔ اگر تم 10 سیکنڈ سانس لو، 2 سانس تم لے لو، 2 سانس میں لیتا ہوں، اور روک سکتے ہو تو روک کے دکھانا اپنے آپ کو، سروں کو اٹھاؤ۔ علی نے کہا بہادر ہے جسے صاحب ذوالفقار بہادری کی سند دیتے ہیں، بہادر ہے۔ علامہ علی اکبر نہاوندی نے اپنی کتاب العباس میں فقرہ لکھا ہے کہ عباس شیر کو کہتے تھے جو شکار کو 3 بار کنٹرول میں کرتا تھا، پکڑتا تھا چھوڑتا تھا، پکڑتا تھا چھوڑتا تھا، پکڑتا تھا چھوڑتا تھا۔ اگر 3 بار میں شکار بھاگ گیا تو اس کی قسمت آگے بڑھ کے بولتے، لیکن عباس نام کے شیر کا کمال ہی نہیں تھا۔ اگر عباس نامی شیر کسی کو گھور کے دیکھ لے اس کے اندر سے فرار کی طاقت ختم ہو جاتی، اس کے پیر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے، اس کے پیر اس کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک اہم فکر سن لو، علامہ علی اکبر نہاوندی اپنی کتاب العباس لکھتے ہیں، سنیے بادشاہ بھائی، سنیے حضور والا، انہوں نے اپنی کتاب میں خاتم المحدثین شیخ عباس صوفی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کی مہر لگائی ہے کہ اس سے معتبر کتاب فضائل عباس کا ہے ہی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں ولادت عباس کے بعد اللہ نے اس شیر والی نسل کو ختم کر دیا۔ بھائی کتنے کیمرے ہیں؟ 7 8 اور ہاتھوں میں بھی ہے نا، سروں کو اٹھاؤ۔ اس لیے حضرت جناب نیّر صاحب نے کہا تھا کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، یہ ماتمی ہے کہاں روز مسکراتے ہیں۔ کل امام حسین کا ولادت باسعادت ہے، گزرا ہے نا، کل امام حسین کا ولادت باسعادت، اور آج سرکار وفا کا سلطان کربلا کی ولادت کا روز ہے۔ اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے ہوئے۔ کل کی تاریخ، اور حالانکہ میں شعر و شاعری والی تقریر کرتا ہی نہ مجھے آتی ہے، لیکن مجھے 4 مصرے کسی شاعر کے یاد آ گئے تو پتہ نہیں شاعر کہتا ہے کہ فکر ترجمہ لباس بدلتا ہے دیکھ لو۔ اب سن لیں، قرآن اپنی اصل میں ڈھلتا
مجھے بھائی بس ہاں مولا سلامت ہے. مجھے آپ 30 سیکنڈ دیکھیں بس جیتے ہو بھیا مجھے بس 30 سیکنڈ یہاں سے آپ دیں اور انشاءاللہ اب جو منظر یہ سارے کیمرے کیچ کریں گے ان منظروں کو ساری دنیا دیکھیں گی صرف الہ آباد میں یو پی نہیں ایم پی نہیں ہندوستان نہیں آل اوور دی ورلڈ اس منظر کو کیچ کرنے والا ہے سڑک اٹھاؤ تم نے سارے مانا سن کے عباس کیا ہے شیر عباس کیا ہے شیر خدا سخن میر علی کہتے ہیں خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پتا شیر میری امید پورا توڑ دیتا ہے میں بہت بھروسہ کر کے تمہیں ایک رہنے کے لیے شجاعت عباس سنانے والا ہوں علی نے کہا عباس بہادر ہے تو ہے کیوں خود شیر ہے سردار انیس خدا سخن میر انیس یہ مصرے سن کے تم بتانا کہ دریا آباد میں انیس کی زبان بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں جو سمجھ گئے اس کو سلام. ہاں اب میں دیکھوں گا ابھی تک کتنے لوگ سوچ سمجھ کے بابا کر رہے تھے کتنے یوں ہی بابا کر رہے تھے. میں خدا سبحان نبی انیس کے 6 مصرے پڑھ رہا ہوں میں پڑھ کے دیکھوں گا کہ کیا آپ انیس کی زبان سمجھتے ہیں یا نہیں تم سن کے بتانا کہ انیس کی زبان الہ آباد میں سمجھی جاتی ہے یا نہیں خدا سبحان نبی انیس ہے خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پتا شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر علی مولا علی مولا خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پتا شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے مجھے دیکھو کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر نعرے ہے خدا شیر کے دل شیر جگر شیر میں بہت نازک مصرع پڑھنے جا رہا ہوں مصرے کی لاج میں دینا قسم خدا کی جب تک تم نہیں سمجھو گے اتنی بار میں مصرے کو پڑھوں گا خود شیر ہے جد شیر چچا شیر بولو پتا شیر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر نعرے ہے خدا شیر کے دل شیر جگر جاگو مجھے دیکھو پلکے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر نہیں پہنچے میرے بھائی قسم خدا کی میں چاہ رہا تھا یہ منظر صرف الہ آباد نہیں پوری دنیا دیکھے میں پھر پڑھ رہا ہوں پلکے ہے مجھے دیکھو مجھے پلکے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر 5 بار پڑھو تو 2 بار پڑھو پلکے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر پلکے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر پلکے ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر تم پہنچے ہی نہیں میرے بھیا ہمیں تلوار سے لشکر کو روکنا اور آنکھوں سے لشکر کو ارے
ہو گئی. بس شجاعت کی آواز سن لیں اور مجھے اجازت دیں. آپ کو سلامت رہے. تمہارے سننے کو سلام. تو تھک گیا ہے تو اس کی قسمت. آپ کی میرے بھائی مداح مولا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ. حکم میں پڑھتا ہوں. آپ ہی شریک ہے میرے بھائی ناروں میں. سب شریک ہے میرے بھائی. مل کے ہاتھ رکھتے ہیں. میں حکم پڑھتا ہوں. سلام کرو زبان انیس کو. آؤ دیکھو انیس کی زبان منبر سے بولی جا رہی ہے, مجمع میں سمجھی جا رہی ہے. آپ سمجھ کے بتا رہے ہیں ظریف مزاج بیٹھے ہیں. خود شیر ہے, کوئی شک پائے نہیں. جگ شیر, چچا شیر, پتا شیر. جب آپ ہٹیں گے تب تک مائک ڈال دے گا. کوئی بات نہیں. کیوں کرنا ہو اس طرح کے؟ سن لے 15 زندہ باد, مرحبا, مرحبا, یا یہ وقت گزرے سو گزرے, لیکن دل ایسا نہیں کر رہا کہ وقت یہیں پر ہو جائے. اور کچھ لوگ تو بڑے ہر طرح کے طریقے سے مجھے دیکھتے. میں تھوڑے کم دل کا آدمی مسکرا کے دیکھیں گے تقریر آپ تک پہنچے گی. میں میں پڑھ رہا ہوں. کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر؟ نعرے ہے جدا شیر کے دل شیر, بلکہ ہے اگر بن جا تو نظر. یہ غیب میں آئے تو پھر عرش ہلا ہے, ورثے میں نے زور ید اللہ میں. یہی علی کو موقع مل گیا عباس کی بہادری ثابت کرنے کا. معاف کرنا, میں سوچا ہے تو صوبہ مولا پاس پڑھوں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی پڑھوں گا. ہاں تھوڑا کیا ہمارا پڑھائی جاتا ہے, لیکن بس مولا آپ کو سلامت رکھے نوید صاحب, بس میں صحت دے. یقین مانیے میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور بہت جلدی مجھے بہت دور کا سفر کرنا ہے. حالانکہ جس ٹرین سے جانا تھا تمہاری صحت کو دیکھ کے میں ٹرین کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں. میں بڑے اصول بیٹھا ہوں. جو میری ٹرین کا ٹائم تھا میں نے اس کو تمہاری صحت کو دیکھ کے آمدن میں کیا ہے. ہاں ہاں, لیکن جھوٹ بولنا گناہ ہے. منبر سے بولنا پادر جو والا گناہ ہے. اب یقین مانے, اب میں جب اتنا ڈوب کے پڑھ رہا ہوں, آپ کو ڈوب کے سن لیں. علی کو موقع مل گیا عباس کی بہادر ثابت کرنے کا. صفین کا میدان, یار وہ مجمع لا کے دکھا جو خرید سکے مجھے. ہاں ہاں, دل تو تھا کہ تمہیں علم عباس سناؤں گا. ہمارے 11ویں امام کے پاس حضرت علامہ ہاشم بہرانی راوی ہے. ہاشم بہرانی روایت کرتا ہے میں 11ویں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا. میں نے کیا دیکھا, ہندوستان سے شخص آیا, اس نے سنسکرت میں امام سے بات کی. امام نے سنسکرت میں اس کا جواب دیا. جب وہ چلا گیا, ابو ہاشم روایت کرتا ہے میں خدمت امام میں آیا. میں نے کہا ہے فرزند رسول ہے آقا امام حسن عسکری, کیا کبھی آپ ہندوستان گئے؟ امام وہ ہوتا ہے جو زبان اہل زبان سے اچھی بولے. جو زبانوں کا محتاج ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کو امام بولنے والوں سے بہتر جانتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو کبھی کربلا جا کے دیکھو, کتنی زبانوں کے لوگ زمین سے لپٹے رہتے ہیں, لیکن جب وہ پلٹ کے آتے ہیں ان کے چہرے کا اطمینان بتاتا ہے, حسین نے سن بھی لیا, پورا بھی کر لیا. کیا بولا؟ مولا کبھی آپ ہندوستان گئے؟
مولانا عباس اور میرے علاوہ سے کوئی جانتا نہیں ہے. آپ یقین مانیں اور میں پھر مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں. یا علی میں بہت ڈرتا ہوں. نوجوانوں تمہارے جذبے کو سلام، لیکن خطابت میں ایک وقت ہے، اس لیے کوشش کرو کہ تھوڑا سا وقت خطیب کو دے دیں. بہت جذبے کو سلام، مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ بات میرے اور سرکار وفا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور شاید آپ کو تیسرے فرد آپ لوگ بن جائیں گے جن سے میں کہنے جا رہا ہوں. بھائی مولا قسم ابھی میں نے وہ عباس پر رہی کہا ہے جو میرے سینے میں ہے، لیکن فوراً وقت میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے. تین جملے پہنچا رہا ہوں. تو ابو ہاشم نے کیا امام سے کہا مولا کیا کبھی آپ ہندوستان گئے؟ کہ نہیں. کہ مولا پھر آپ اتنی اچھی سنسکرت کیسے بول رہے ہیں؟ مولا نے کہا ابو ہاشم وہ کنکر اٹھاؤ. کنکر اٹھایا، جو سمجھ گیا اس کو سلام ہے. امام نے اپنے لبہائے مبارک کے لعاب سے مس کیا. کہا ابو ہاشم زبان پر رکھو. ابو ہاشم روایت کرتا ہے کہ اس انگریزے کا زبان پر رکھنا تھا. میں 73 زبانوں کا مالک بن گیا. بھئی آپ نہ بولو گے تو پھر نہ بولو گے. اما اگر معصوم ایک کنکری والا لعاب غیر معصوم کو مسا دے تو 73 زبانوں کا مالک بن جائے. تو جس عباس کو علی اپنی زبان گسائے، حسین اپنی زبان گسائے، حسن اپنی زبان گسائے، اس عباس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ سن کے سنیں اگر بھائی سنیں، میں بہت مقبول ہوا بھائی آپ کی محبت کا. ڈر لگ رہا ہے کہیں میرے جانے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں تقریر اچھی ہوئی مگر لمبی ہو گئی. ہاں اور یقیناً جتنی سال سے تم یہاں لے رہے ہو نا یہ عباس کی دی ہوئی ہے. یہ تمہاری زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ روایت کو خود میں نے اپنے استاد سے سنی ہے. ہاں اور بہرحال آپ کیا سوچے ہو ٹائم کیا ہو گیا؟ 10:24. الحمدللہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ اگر میری نظر سے دیکھیں تو وہ مجمع ایسا ہے کہ جن کے دل میں تو بارہ ہے چہروں پہ بارہ نہیں ہے. تو اب میں بات کہنا چاہ رہا ہوں بھائی آپ کیا سوچ رہے ہو 10 بج کے ہونے والے 25 منٹ میں کیا صرف ذکر عباس دریا باد درگاہ الہ آباد میں ہو رہا؟ دنیا کے کونے کونے میں اسی ٹائم ہو رہا ہے. تم کیا جانو عباس کیا ہے جو ذات ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو گناہ سے بچا لے اسے عباس کہتے ہیں. ایک پیغام نوجوانان دریا باد کے نام آتی کا ختم دعا شجاعت عباس دیکھیں کہ عباس جاؤ. ایسے نہیں بیٹا عباس. سب سے پہلے سفین کے میدان میں جانتے کون گیا؟ جناب حضرت محمد حنفیہ. 15 ہجری میں ولادت ہے جناب محمد حنفیہ کی. 26 ہجری میں ولادت ہے سرکار وفا مولا عباس کی. اب تمہاری سمجھ میں آیا فکر میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ زہرا نے عباس کو ہی اپنا بیٹا کیوں کہا؟ ابھی تو بہت ہی وضاحت میں چھوڑ کے آ گیا. سب سے پہلے سفین کے میدان میں گئے. اگر بھائی پلکیں بھی چھپک گئی اس مرحلے پر میں سمجھوں گا میں تصریف پہنچا نہیں پایا اور میں یہ احساس کرتا ہوں کہ جاؤں گا اگر بھائی میرے علم کی کمی ہے آپ کی سماعت کی کمی نہیں رہے. سروں اٹھاؤ مجھے بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ مجھے دیکھیں. دل تو یہ ہے کہ دل میں لگے پڑ.
جب جناب محمد رضی چلے، ہر بستی، ہر شہر، ہر محلے میں دو چار ایسے پائے جاتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑوانے والے، انجمن کو انجمن سے لڑوانے والے، نوحہ خاں کو نوحہ خاں سے لڑوانے والے، اور لڑوانے کے بعد چہرے سے شریف بن جاتے ہیں۔ میں آج دریا باد میں لڑوانے والوں کی پہچان بتا رہا ہوں، غیبت کرنے والوں کی پہچان بتا رہا ہوں۔ یہ غیبت کرنے والے پہلے تو آگے آپ کے پاس میں بیٹھیں گے، اگر کوئی صاحب ایسے ہو ان کی طرف دیکھنا نہیں، ہر بستی میں دو چار ایسے پائے جاتے ہیں، میں دعا کروں اللہ کرے وہ صاحب یہاں ایسے نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ یہ لڑوانے والے جانتے کیا سوچتے ہیں؟ پہلے تو پاس میں آگے بیٹھیں گے، غیبت کرنے والے کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد کہیں گے وہ ایک بات بتاؤں، میں تو چہرے دیکھ رہا ہوں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، کیونکہ جھانکنے کی سب سے بہترین جگہ خود گریبان ہے۔ سنو، پہلے کے پاس میں آگے بیٹھیں گے اور کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد کو ایک بات بتاؤں، ہمارا آپ کا مثال کہ ہاں بتاؤ کہاں بتاؤں گا، مگر میرا نام نہیں بتانا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، یہی ہے لڑوانے والے۔ اگر آپ کے پاس سے کوئی یہ کہے میرا نام نہیں بتانا تو سمجھ جائیے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے۔ سنیے، آج تک ہمیں نبی رابطی کا پیغام مومنین جب محمد حنفیہ جگہ مولا پاک سے پہلے کون گیا مولا پاک سے پہلے؟ سرکار جناب محمد حنفیہ۔ جب آپ میدان میں چلے تو دو لوگ ساتھ میں چلے، تو ادھر لڑوانے والے، انہوں نے کہا دیکھا محمد حنفیہ آپ کے بابا آپ سے کم محبت کرتے ہیں، حسنین سے زیادہ کرتے ہیں، مجھے دیکھو نا، ہماری عبادات میں یہاں وہاں دیکھنا سخت منع ہے۔ اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی، مجھے دیکھے آپ لوگ۔ کہا دیکھا محمد حنفیہ آپ کے بابا آپ سے کم محبت کرتے ہیں، کیونکہ حسنین تو نبی کے نواسے ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں، جو ہونا ہو آپ کو ہو جائے، تیر لگے تلوار لگے، زخمی ہو شہید ہو آپ ہو جائے، حسنین بچ جائیں۔ قسم خدا کی مومن نے کر یہ بات، سروں اٹھاؤ، بھائی سے بھائی کے لڑوانے والوں کے منہ پر ایسا قرارت تماشا مارا۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا یہ بتاؤ تم میرے ساتھ میدان میں جا رہے ہو، اگر کوئی تیر آئے گا معاویہ کی طرف سے تمہاری آنکھوں کی طرف، کیا کرو گے؟ کہا روکوں گا۔ کہا کاہے سے روکو گے؟ کہا ہاتھوں سے روکوں گا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت ہے، ہاتھ سے کم ہے۔ سن لو، عباس آنے والے ہیں میدان میں میرے بھائی۔ جب محمد حنفیہ کی عمارت ہے تو جس کو علی نے دعا میں مانگا ہے اس کی عمارت کیا ہوگی؟ کہا تیر آئے گا تو کیا کرو گے؟ حکومت کے کڑھائی سے؟ کہا ہاتھوں سے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا تجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ محبت ہے، ہاتھ سے کم ہے۔ کہا نہیں، دونوں ہی میرے جسم کا حصہ ہے، جتنی محبت آنکھوں سے اتنی ہاتھ سے ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا بس اتنا سمجھ لے، حسنین بابا کی آنکھیں ہیں، میں بابا کا بازو ہوں۔ وہ سمجھ گیا، اس کو سلا نہ سکا، میں بابا کا اعلان دی، بیٹا حسین تم میدان میں جاؤ۔ کیا نہیں سنا آقا حسین میدان میں جائیں گے؟ سرکار وفا آگے بڑھے، کیونکہ کسی ملک نے امان نامہ دیا تھا کربلا میں، تو پلٹ کے کیا جواب دیا تھا مولا پاک سے؟ لعن اللہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، لعن اللہ علی امان کا تیرے امان پہ لعنت۔ کیا میں اس کو چھوڑ دوں جس کی وجہ سے دنیا میں آیا ہوں، جس کی وجہ سے بھائی
میں نے بہت محنت کی یہاں تک آنے کے لیے. جہاں اتنا سنا ہے 12-15 منٹ اور سن لو میرے بھائی, کیونکہ میں جانتا ہوں میں کس دن سے خطبہ عباس کو چھوڑ رہا ہوں, یہ میں جانتا ہوں. جب مجھ جیسا خطیب تمہیں اس منزل پہ لا سکتا ہے تو سوچو جب عباس نے منبر بنایا ہوگا کعبے کو, اور مجمع بھی حاجیوں کا ہوگا, زبان بھی رسول اللہ کے بیٹے کی ہوگی, وہ منظر کیا ہوگا؟ جب مجھ جیسا آپ کو معراج پہ لا سکتا ہے تو جہاں خطیب عباس ہوگا اس منزل کو منوج خاطر تمہیں چھوڑ دیا, کہا میرے ہوتے ہوئے آقا حسین کا دان لگا, ایسا ہو نہیں سکتا. خدمت آقا حسین میں آئے. بھائی پلیز اپنی حرکات و سکنات ایکٹیویٹی کو کنٹرول میں رکھے کچھ دیر کے لیے. بعد آنے والا باس میرے ہاتھ جوڑے میرے بھائی, میں محنت کر رہا ہوں. خدمت امام حسین میں آئے, کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کی جگہ میدان میں جا سکتا ہوں؟ امام حسین جانتے تھے کہ کربلا میں جنگ کا موقع نہیں ملنے والا, وہ بھی اپنے آپ میں ایک منظر ہے. یہ 3 منظر میں پورے ہندوستان کے باہر پڑتا ہوں. صرف 3 میں عباس, کعبے کی چھت پر عباس, اور کربلا میں دفاع عباس. آج صرف 3 میں عباس کا ایک چھوٹا سا منظر, اس کے بعد انشاءاللہ سب مل کے دعا مانگیں گے. ہاتھوں کو کھولو, سروں اٹھاؤ, سفر کرو. مولا عباس کو اجازت دی امام حسین علی مقام نے. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے جنگ صفین کے میدان میں. علی کا ایک صحابی ایسا تھا جس نے علی کی بدر سے لے کر اس جنگ تک ساری جنگیں دیکھی تھی. اس کا نام تھا ابن عباس. جیسے ہی مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, مجھے دیکھ رہے ہو تو نشہ نہیں اترے گا سال تک. جیسے مجھے بھائی پلیز بھائی, میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اتنے جذبات میں تم نے یہ فکرہ میں کبھی کہتا نہیں. جیسے ہی مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, سامنے مالک اشتر آئے. علی نے مالک کو ایسے اٹھایا, ایسے کیا. میں منبر سے والا کر رہا ہوں, اگر یہ فکرہ آج دریا باد میں نہیں سنا گیا اس سال تو میں کہیں نہیں پڑھوں گا. ایسے اٹھایا, ایسے اٹھایا. عباس گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں, مالک اشتر سامنے آ گئے, اٹھایا, ایسے گرانا کیا. مالک نے گھبرا کے کہا مولا آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا تو نہیں کیا. کہا مالک سامنے سے ہٹ جاؤ, میں نے کبھی خود کو میدان جاتے نہیں دیکھا. مولا عباس کو توفیق دے. سن لیں, جیتے رہو. جیتا جیو. غلام بھائی تقریر تمام ہو گئی. مادر عباس قبول فرمائے. مرحلوں میں آ گئی. جیسے ہی مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, جناب ابن عباس نے کہا یا علی آپ بھی گھوڑے پہ ایسے ہی سوار ہوتے ہیں. اس کا سننے کے بعد عباس نے علامہ علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے ابن عباس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا. اب مارنے کے بعد کا ابن عباس تم نے میری بدر بھی دیکھی ہے, احد بھی دیکھی ہے, خیبر بھی دیکھی ہے, خندق بھی دیکھی ہے, آج ساری جنگیں ملا کے دیکھ لینا. کاش کے کتنی محنت میں کر رہا ہوں میرے بھائی. آج ساری جنگیں ملا کے دیکھ لینا. چہرے پہ نقاب آ, اگر تمہارے چہرے پہ نقاب آ جائے نا درگاہ کے باہر نہیں نکل پاؤ گے.
یہ وہ ہیں جو غیب سے بھی دیکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو پردے میں بھی دیکھتے ہیں. تم 4 فتنہ سے کہو گے. عباس میدان میں آئے. عباس جب میدان میں آئے تو وہاں سے پہلوان آیا جس کا نام تھا ابن شعثہ. شعثہ سے پہلے قسم خدا کی بہت قیمتی طرف رہا. شعثہ سے پہلے شعثہ کے 7 بیٹے آئے. 1 2 3 4 5 6 مر گئے. میں کہوں گا شعثہ 7ویں کو بچا لے تاکہ تیری نسل بچ جائے. کہ دنیا والوں یہی تو سمجھو جو عباس کے سامنے جاتا ہے اس کی نسل باقی نہیں رہتی. اس کی نسل باقی نہیں رہتی جو ان کے مقابلے میں آ جائے. اور اگر نسل بچ بھی جائے تو قرآن کہتا ہے یہ ابتر کی اولاد ہے. یہ ابتر کی اولاد ہے کسی کے مشہور کسی ناصور ہے. یہ خطاب اپنی چھٹی ایمان کی حدیث کا ذکر ہے مفہوم ہے. چلیے جب 7 بیٹے خرچ ہو گئے نا، خرچ ہو گئے، آپ ابن شعثہ آیا. چلیں اٹھائیے گا. ابن شعثہ علماء بیان کرتے ہیں اتنا ہیکل تھا ابن شعثہ. جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس گھوڑے کا پیٹ زمین کو مس رہا تھا. شکل آپ نے غور ہی نہیں کیا. جو دنیا سے زمین کے بوجھ کو کم کر دے اسے عباس کہتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو روئے زمین سے زمین کے بوجھ کو ختم کر دے. وہ لکھتے ہیں کہ ابن شعثہ ایسے آیا جیسے خندق میں عمرو بن عبد آیا تھا. کون آیا تھا؟ خندق میں. خندق کھودی گئی تھی نا، خندق کھودی گئی تھی مگر پھر بھی ادھر سے ایک ادھر آ گیا. یہ ہے خندق. ادھر سے ایک آ گیا. یہ ہے کربلا میں خط عباس. 9 لاکھ کا لشکر وہاں سے یہاں. ہر جنگ کا نقشہ بنتا تھا. کربلا کی جنگ کا نقشہ بنا ہی نہیں. بنا نہیں مطلب یہ نہیں کہ بنا نہیں، روز بنتا تھا روز پھاڑا جاتا تھا. اور یہ ہے کہ پھاڑا جاتا ہے کیا فائدہ بنانے کا. یہاں بھی عباس ہوگا، یہاں بھی عباس ہوگا، یہاں بھی ابن شعثہ ویسے ہی مقابلے پہ آیا. آخری فکر جیسے عمرو بن عبد علی کے مقابلے میں خندق پہ آیا تھا. عمرو بن عبد نے کیا کہا تھا؟ علی نے کیا کہا تھا؟ واپس چلا جاؤ. کافر تھا مگر غیرتدار تھا. کہا تھا واپس جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. میں نے کہا کافر تھا مگر غیرتدار تھا. کہا اسلام قبول کر لے. کہا نہیں کروں گا. کہا پھر مجھے مار دے تاکہ تو بچ جائے. آپ نے غوری نہیں کیا. حملہ کبھی پہلے خود نہیں کیا، کفر سے کرایا. یہ ہے خندق میں عمرو بن عبد. سفین میں آیا ابن شعثہ عباس کے مقابلے پر. سروں کو اٹھاؤ. جو جملے مولا علی نے کہے تھے وہی عباس نے کہے. کیا کہے؟ کب واپس چلا جا. کہا نہیں جاؤں گا. کہا پھر میرے بابا کی ولایت اقرار کر لے. تم نے غور نہیں کیا. علی نے کیا کہا تھا؟ اسلام قبول کر لے. عباس کہہ رہے ہیں ولایت قبول کر لے. عباس بتا رہے ہیں جو اسلام ہے حقیقت میں ولایت علی پر منحصر ہے. ولایت علی پر منحصر ہے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ولایت علی کا ماشاءاللہ سارے مولا کے چہرے والے بیٹھے. کہ نہیں کروں گا کہ مجھے مار دے تاکہ تو بچ جائے. وہ جملہ تمہارے ذہن میں رہا. عباس کیسا شعر تھا، شکار کو 3 بار کنٹرول میں کرتا تھا. دعاؤں میں یاد رکھنا تقریر کے آخری جملے. اس نے پہلا حملہ کیا جیسے اس نے نیزے سے حملہ کیا. عباس نے نیزے کو پکڑا. وہ ابن شعثہ 1000 کے لشکر سے اکیلے لڑتا تھا. کتنوں سے؟ 1000 سے. 7 سے پہلے عباس لڑ چکا. دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عباس کی جنگ کی انتہا کیا ہے. ابتدا تو نہیں سے پتہ چل گئی.
جو 1000 سے اکیلے لڑ رہا ہے، عباس اس سے اکیلے لڑ رہا ہے. یعنی 7 جنگیں عباس لڑ چکے ہیں، 7 بیٹوں کو مارا. 7 جنگوں کا تھکا ہوا سپاہی، 7 وہ، ایک خوشاسا اور اپنے آپ میں 1000. یعنی جس کی جنگ کا آغاز ہی 1008 سے ہو رہا ہے، وہ ہزاروں سے اکیلے لڑ رہا ہے. یہ ایک اکیلا ہزاروں سے لڑ رہا ہے. جب کربلا میں مارد بن صدیق سے شمر ملعون نے کہا تھا اس کے مقابلے پہ جاؤ، اس کے مقابلے پہ جاؤ جس کے لیے تم لے کے آئے تھے. کب تم نہیں جانتے میں 10,000 سے اکیلا لڑ رہا ہوں؟ کب تم نہیں جانتے؟ تم 10,000 کی بات کر رہے ہو. میدان میں وہ آیا ہے جو 1,00,000 سے اکیلا لڑتا ہے. میں آنے والے اگر نہیں جانتے مولا عباس نے کی ہے. اب تمہاری کبھی غلامی کے لیے نوکر آیا کہ میں تم سب کا نوکر ہوں. جتنے تم کھڑے ہو نا، تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. میں تم سب کا نوکر ہوں. اس نوکر کو بھی زندگی رہی اب تک سناؤں گا کہ عباس نے کربلا میں دفاع کیسے کیا. مارد بن صدیق کا مرحلہ چھوڑا، ابن شعثہ نے حملہ کیا. عباس نے ایک ہاتھ سے اس کے نیزے کو پکڑا. 1000 سے اکیلے لڑنے والا، مجھے دیکھو دونوں ہاتھ کا زور لگا رہا ہے. عباس مطمئن ہو کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نہار، ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑے. مولا نے کہا جب تھک جائے تو بتا دینا. جب وہ پوری طاقت لگا چکا سر اٹھاؤ، عباس نے تلائی کا اشارہ کیا، نیزہ سمیت زمین پہ آ گیا. فوراً ہی نیزے کو چھوڑ دیا. سمجھ گیا تھا جو ایسے سے ایسے کر سکتا ہے وہ ایسے سے ایسے کر چھوڑ دیا. اور مولا عباس نے نیزہ چھینا، مجھے دیکھو، اور نیزہ چھین کے ایسے اشارہ کیا اس کے سینے کی طرف، اور یہ کہہ کر نیزے کو پھینک دیا کیا تجھے چھوڑا وہ اس لیے کہ میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. 3 بار پھر اسے تلوار سے حملہ کیا. تلوار سے تلوار ٹکرائی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. کہا یا چھوڑا، میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. عرب میں ایک حملہ ہوتا تھا جس کا نام تھا الاربعہ. اب وہ حاضر میں ہم حملہ کوئی جانتے. ابن شعثہ عرب میں الاربعہ کے حملے کا سب سے ماہر سپاہی تھا. جیسا یہ حملہ کرتا تھا ایسا کوئی حملہ جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہے، پہلے گھوڑے کا تلاش کیا جائے گا اور گھوڑا سامنے سے دوڑ کے آئے. سامنے والا سمجھے گا کہ گھوڑا تو پھینکائے گا، لیکن گھوڑا چھت سے چلتا ہے. تاریخ کے ابن شعثہ نے عربے والے حملے کا استعمال کیا. جب اس نے عربہ والا حملہ کیا اور ہوا میں تلوار چلائی، جب ابن شعثہ زمین پہ آیا اس نے دیکھا بار خالی چلا گیا. نہ سامنے عباس، نہ دائیں عباس، نہ بائیں عباس. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا سر پہ عباس. بس نے بہادری، علی کو موقع ملا ہے اپنے بیٹے کی بہادری ثابت کرنے کا. سر پہ عباس، اور یہ کہہ کے چھوڑا کیونکہ میرے باپ نے میرا نام عباس رکھا ہے. کتنے حملے ہو گئے؟ 3. مولا عباس نے کہا اب آخری بار کہہ رہا ہوں میرے بابا کی ولایت اقرار کر لے. یعنی سمجھ میں یہ آیا عباس کا جھگڑا ہے ان لوگوں سے جو منکر ولایت علی ہیں. اب وہ مولوی اپنی خیر منائے جنہیں منبر سے فضائل اچھے نہیں لگتے. اب وہ لوگ خیر منائے جن کو منبر سے فضائل اچھے نہیں لگتے. عباس کا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو منکر ولایت علی ہے. کر میرے بابا کی ولایت کا اقرار کر لے. کہ نہیں کروں گا، کہ نہیں کرے گا. مولا نے کہا بس ایک حملہ کروں گا، بچ گیا تو تیری قسمت. مولا عباس کبھی میدان میں ڈھال لے کے نہیں جاتے تھے. نیزہ تلوار، نیزے کو اٹھاتے تھے،
تلوار سے کاٹتے تھے. تقریر کے آخری 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ تقریر تمام سروں کو اٹھاؤ. دعا کے لیے اپنے آپ کا آمادہ کرو. کبھی لائٹ پہ کام نہیں کرے گا, کا نہیں کروں گا. عباس آگے بڑھے, نیزے کو اٹھایا, نیزے کو اٹھایا, کاٹا اور کاٹنے کے بعد پھینکا. چہرے پہ نقاب تھی, چہرے پہ نقاب تھی, چہرے سے نقاب کو ہٹا کے کہا, او حاکم شام, تول کے دیکھ لے, ناپ کر کے دیکھ لے, اگر برابر نہ نکلے علی کا بیٹا عباس نہ کہنا. اگر برابر نہ نکلے علی کا بیٹا عباس نہ کہنا. لوگ سمجھ رہے تھے علی ہے, علی میدان میں آئے, چہرے سے نقاب ہٹائی, اشارہ کیا, ہذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند. آئیے اللہ نظر کا اہتمام. تو دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں, پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارہا جہاں جہاں بھی شیعان گھرے لگا ہے, ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت, غربت کو دور فرما. بارہا ان مومنین کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں, ان ہاتھوں کا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. بار تو پہلے سرکار وفا ان ہاتھوں پر اپنا رحم نازل فرما, اپنا کرم نازل فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے. بارہا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا, سب مل کے آمین کہیے گا. دعاؤں کی سردار ہے یہ دعا. پروردگار اب جلد بجلد دن بھی آ جائیں, جنت البقیع میں روضے تعمیر ہو جائیں. بارہا ہم سب کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما. بارہا اسی سال اور اسی سال حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ آنے والے سال میں جشن کو ہم روضہ سرکار وفا بین الحرمین منعقد کریں. پروردگار کہ ہمارے امام کا ظہور ہو, ہمیں امام کے انصار و عوام میں شمار فرما. بہت بہت مبارک ہو. ناوے صاحب